اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ بھی ہے جسے شیطان کہتے ہیں۔ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب فرشتوں اور آدم علیہ السلام کا مقابلہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کے آگے جھک جائیں۔ چنانچہ ان سب نے انہیں سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس کے اندر تکبر کی بیماری تھی۔ جب اس سے جواب طلبی کی گئی تو اس نے کہا، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ آگ مٹی کے آگے کیسے جھک سکتی ہے؟ شیطان کو اسی تکبر کی بنا پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت کی گئی۔ اب شیطان نے اپنی اس ذلت کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا اور اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں قیامت تک آدم علیہ السلام کی اولاد کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ شیطان ہمارا مستقل دشمن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس طرح اللہ کے حضور میں دعا کریں، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس بھی آئے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان تمہارے رگ و ریشہ میں اس طرح اثر کرتا ہے جس طرح کہ خون تمام جسم میں دوڑتا ہے۔ شیطان آدمی کو دیکھتا ہے مگر آدمی شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، نہ اس کے حملے سے آسانی کے ساتھ بچاؤ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے اثر سے پناہ مانگے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ تلاوت کی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے تاکہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور اس نیک کام میں شیطان کو بہلانے اور پھسلانے کا موقع نہ ملے۔ آیات کی غلط تعویل سے معنوں کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔